ہے سب نو قبر دی پہلی رات آن والی ہے، پہنچن والی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس قبر دی پہلی رات دی تیاری کی ضرورت ہے۔ حضرات زیوکار، ہر بندے نو پتا ہے کہ انسان 4 اتوار تو گزرتا ہے۔ کتنے اتوار تو؟ 4۔ ماں دے بدن تو لے کے قبر دے بدن تک 4 قسم دے دور آندے نے، 4 قسم دا زمانہ آندا ہے۔ پہلا زمانہ ماں دا بدن ہے جو کہ 9 ماہ کا عرصہ ہے، اور دوسرا زمانہ دنیا ہے جڑی سرسبز و شاداب ہے، اور تیسرا زمانہ قبر ہے، عالم برزخ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ماں دا بدن اور قبر دا بدن تیسرا زمانہ، اور چوتھا زمانہ، چوتھا دور وہ حشر نشر ہے۔ حضرات زیوکار، ہر انسان اینا 4 زمانے تو گزرے گا، پھر جنت تے جہنم کا فیصلہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی علیہ السلام دے دوہرے داماد نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس قدر جلیل القدر صحابی نے، نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار اپنی زبان نبوت دے اندر ارشاد فرمایا، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنت کا دلارا ہے، عثمان جنت کا شہزادہ ہے۔ لیکن لوگوں اتنی گارنٹڈ بات ہون کے باوجود نبی پاک علیہ السلام دا غمخوار صحابی عثمان حیا والا صحابی، انہاں دا غلام حانی بیان کرتا ہے، کائنات کے لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت عثمان دے سامنے قبر دے حالات و واقعات رکھے جاندے، انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں اور زاروں قطار رون لگ پیندے، اپنی اکھاں دے وچوں آنسو ترپ جاری ہو جاندے۔ لوگ کہندے عثمان جی تواڈے سامنے حشر دے واقعات بیان ہوندے نے، تسی نہیں ہوندے، تواڈے سامنے دوزخ و جہنم دے حالات و واقعات بیان ہوندے نے، تسی انہاں نہیں ہوندے جنہاں تسی قبر دی وجہ تو قبر نو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت والے دن ہزاراں لوگ ہوں گے، دوزخ کے اندر ہزاراں لوگ ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے انسان دا، اوتھے کلے انسان دی جناب انسان دی جان ہوئے گی اور رحمان دی ذات ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات زیوکار، ان القبر اول منازل آخرہ، اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت دی منزلہ وچوں پہلی منزل ہے، جڑا قبر دی منزل وچوں کامیاب ہو گیا وہ آخرت دیاں تمام تر منازل او دے واسطے ہموار ہو جان گیا۔ اللہ اکبر۔ قبر کسی نو معاف نہیں کرتی میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سامعین حضرات، قبر والا معاملہ بڑا کرخت معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، یہ تینوں نہیں اعتبار دیا میں تینوں دسا۔ نبی پاک علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی ہے، کتنا پیارا صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میرا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی، آذ الذی تحرک لہ العرش، آذ الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء۔ فرماتے ہیں لوگوں میرا ساتھ صحابی انہا جلیل القدر صحابی ہے، یہ جدو فوت ہویا اللہ کا عرش حرکت اندر آ گیا، اللہ کے عرش کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، جناب حرکت اندر آ گیا اور جناب آسمان کے دروازے کھول دیتے گئے۔ اتھے ہی بس نہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے، فرمایا
70,000 فرشتے میرے ساتھ صحابی دے جنازے نال اترے نے. اللہ اکبر. جنازہ میرے نبی نے پڑھایا ہے. اتنی اتھارٹی، اتنی فوقیت، اتنی اہمیت ساتھ صحابی نو ملی ہے. لیکن جدو ساتھ صحابی قبر اندر دفن ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر والا معاملہ اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے. اور ساتھ صحابی اتنی پروٹوکول نال انہوں دفن کیتا گیا ہے. قبر نے اتنا دبایا ہے، اتنا زور لگایا ہے، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں پسلیاں سجے پاسے داخل ہو گئی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی پہلی رات آئیے، قبر نے چھوڑ کے رکھ دیتا ہے، قبر اپنا آپ بخا کے رکھ دیتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے قبر دے بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھی، الحمدللہ، اللہ نے تسبیحات کا ذکر کیتا، قبر نے چھوڑ دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اگر قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی میرے ساتھ صحابی نو ضرور معاف کرے. لیکن قبر نے کسی نو معاف کرنا. مومن ہے چاہے گناہگار ہے، قبر ایک بار جب بھی کوٹ کے ضرور باندھی ہے. مومن واسطے قبر پھر فراخ ہو جاتی ہے، کافر واسطے جناب اسی طرح قبر تنگ ہو جاتی ہے. دعا کرو اللہ کرے جن ساڑی پہلی قبر دی رات آئے اللہ ایمان کے سکون والی نیند عطا فرما دے. آئیے ذرا تواڈے سامنے چند قرآن و سنت کی روشنی اندر قبر حشر دے واقعات رکھنا چاہنا. اللہ تعالیٰ دے کول دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قبر دی پہلی رات دی سانو تیاری دی توفیق عطا فرمائے. میرے ابتسا کے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے درود محبت نال پیار نال گج وج کے ساریاں پڑھنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور لا کے درود پڑھو تواڈی ساریاں دی آواز ریکارڈ ہو جائے، دنیا کائنات نو پتہ چل جائے نبی پاک دے پروانے بیٹھے نے، نبی پاک نال محبت کرنے والے بیٹھے نے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا لب پر ذکری ہے جو بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر ذکری ہے جو بے مثال آیا، کمال آیا. ہجر طیبہ میں یاد مل کر جو خیال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ لالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ لالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. کالے رنگ کا بلال سونا، کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، کمال آیا. میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے. دنیا کا نات لوگوں توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا. میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ فرما رہے
سما ماتاؤ فاکبارا ماں دے بدن وچوں تینوں پیدا کیتا ہے پھر تین موت دیتی ہے قبر دے بدن وچ پہنچایا ہے سما اذا شاء انشرا پھر اللہ فرما جدو سی چاہواں گے تینوں اٹھا لواں گے کائنات دے لوگو قبر دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو اللہ نے ایک دن سانو موت دا کوڑا پیالہ پلا دینا ہے تے قبر پہنچا دینا ہے 4 دن لگے گی تے 4 دن پچھے گی مینوں تے تینوں قبر دی پہلی رات ملنے والی ہے لوگوں نے قبر دی پہلی رات اندر سکون میسر نہ آیا تے پھر نہیں آنا قبر دی پہلی رات اگر میرے تیرے واسطے دشوار ہو گئی پھر یاد رکھ لے آخرت دیا ساری منزلہ کٹن ہو جان گیا قبر دی پہلی رات میرے تیرے واسطے اگر مشکل بن گئی پھر یاد رکھ لے قبر دیا ساری آخرت دیا ساری منزلہ میرے تیرے واسطے مشکل ہو جان گیا دعا کریا کر اللہ دی ذات کل اللہ میں نو تینو قبر دی پہلی رات دی سکون دی نیند عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار کہ تینو نہیں اتبار میں تینو مکھاوا نبی پاک علیہ السلام نے کی شان فرمایا ہے ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام ایک باغ اندر داخل ہوئے ہوتے تو 4 قبریں سن میرے نبی پاک علیہ السلام نے جڑی اونٹنی سی ڈاچی سی بدکن لگ پئی اور کرن لگ پئی ڈرن لگ پئی نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ ہے ٹیڑیاں کادیاں ٹیڑیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا محبوب اے 5-6 قبراں نے 5-6 قبراں نے نبی پاک فرماتے قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے جڑا میری ڈاچی نو پتہ اللہ سنا رہے نے نبی پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں قادر ہے انساناں تے جناں تو علاوہ دنیا کائنات دی ہر شے قبر میں جگہ ہون والی ہر شے دنیا دی سردی ہے جو قبر اندر مرن والے نو عذاب ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار یہ قبر دی پہلی رات اندر عذاب شروع ہو گیا تے پھر ساری راتیں بیکار ہو گئیاں یہ قبر دی پہلی رات اندر تینوں اطمینان ہو گیا تے پھر ساری راتیں سکون والیاں ہو جان گیا سن لو نبی پاک علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا میرے صحابہ گل سن لو اگر میں کوئی خطرہ نہ ہوئے کہ تسی مردے دفنانے چھوڑ دیو گے میں اللہ کو دعا کرا گا اللہ تانوں جو مردے میں قبر اندر نشر ہوندا ہے اللہ تانوں سنا دیوانا جو اللہ قبر اندر مردے دنا کار ہوتی ہے کائنات دے لوگوں دنیا والے ہو اللہ ہی حال اللہ حال معلوم ہے جو قبر اندر انسان نال بیت دیئے گناہگار نال بیت دیئے کافر مشرک نال بیت دیئے بے نماز نال بیت دیئے بے روزے نال بیت دیئے روزے دا بھی منکر نماز دا بھی منکر اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دیاں روٹیاں صبح شام کھا دی جاتا ہے نہ قبر دا پتہ نہ آخرت دا پتہ نہ حشر دا پتہ نہ ہوئے میرا آج اپنی قبر دی پہلی رات سوال ہے آج اپنی قبر دی پہلی رات نو بیسٹ کر لے اچھا کر لے مدد کر لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ایسی قبر واسطے سامان تیار کر لو ایسی قبر دی ٹھیری واسطے سامان تیار کر لو سامان کیے نمازاں تیار کر لو سامان کیے روزے رکھ لو فرضی بھی رکھ لو تے نفلی بھی رکھ لو زکاتاں بھی ادا کر لو تے حجاں بھی کر لو اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار مینوں تینوں جناب میں سجاندے نے اسی رپلائی کرنے آن کائنات دے لوگوں رپلائی کرنے آن بڑا سنو خیال ہے اپنے سجنہ تے مترہ دے فیصلہ دا جواب بڑا فون دے لینے آن میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جیسی قبر میں
تو جانا ہے قبر تے روز 5 باری میسج کر دیے 5 مرتبہ تمہیں بلاتی ہے قبر کی کہتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ قبر کہتی ہے بندہ دیا بندیا تم میرے وچ آنا ہے تے کلے آنا ہے جنہ وچ بیٹھ کے جناب ملن پارٹیاں کر رہے ہیں نہ تیرے نال نہیں آنا جڑے میرے نال مرن جیون دے دعوے کر رہے ہیں نہ تیرے نال کوئی نہیں مرنا تیری آئے گی تے تو مرے گا نہ تیرے نال نہیں مرنا 4 وقت 3 وقت مٹی دے تیرے منہ تے پا کے مڑ جان گے قبر کہندی ہے میرے وچ آن والے میں وحشت دا کراں دہشت دا کراں سپاں تے بچھڑ دا کراں تیاری کرنا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ محمد لطفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتا ہے قبر کی تینوں 5 بار پکارتی ہے کی کہندی ہے میں کرتا ایک اکلا تو ساتھی کوئی لے آویں میں وچ خرچ نہیں تو باجو خرچ ایک باری یاد کر لے خبر تینوں روز 5 سنے دیتی ہے 5 پیغام دیتی ہے کہتی ہے میری سویرے دیا کرن والے تو میرے بچ آنا ہے جب میرے بچ آئے گا میں دنیا کڑاوے گلانگی اکبر دینا اگلی گال کیوں کرتی ہے اللہ اکبر اللہ دیوا پالن آویوں تو میں بچ بہت السلام دے گل یہ حدیث سنیے میں نے لنگر خواہش کی تھی ہائے لوگوں کہتے ابو دردا ایک درخت ہوندا جڑا کٹ لیا جاندا صحابہ کرام سوچ رہے غم زدہ ہو رہے پریشان ہو رہے محبوب جی سانو سمجھ نہیں آئی قبر وچ بچھونا کیویں بچھانا ہے قبر اندر ڈب ٹہل کنج لگوانی ہے قبر اندر چینی دی ٹہل کنج لگوانی ہے لائٹنگ دا اہتمام کیویں کروانا ہے ٹیوب لائٹ دا اہتمام قبر وچ کیویں کرنا ہے صحابہ فرمان محبوب سانو سمجھ نہیں آئی میرے نبی پاک نے فرمایا اے حضرت آکھیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا تے ساتھیو جانو قرآن محبت ہوئے گی قرآن پیار ہوئے گا قبر اچھی ہو جائے گی قبر دی پہلی رات چنگی ہو جائے گی کائنات دے لوگو دنیا والے ہو آمد ایک صحابی رسول دا تذکرہ سنا دینا میرے نبی پاک علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی خلیفہ بلا فضل نبی پاک علیہ السلام کی وفات تو بعد نبی پاک دی کرسی تے بیٹھن والے نبی پاک نے مصلی تے نمازاں پڑھان والے خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق
سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے محبت بڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دے خلیفہ بلا فضل صاحبی نے کائنات دے لوگوں حال کیے قبر دی پہلی رات والا دن آ گیا ہے وفات کا دن آ گیا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری بیٹی عائشہ کیوں رو رہی ہے اس کر کے رو رہی ہوئے گی کہ میں مکے رہ کے نبی پاک کا صحیح معنی ساتھ نہیں دے سکیا اس وجہ تو رو رہی ہوئے گی کہ میں جناب طیب اندر نبی پاک کا صحیح معنی اندر ساتھ نہیں دے سکیا ابو جی یہ غلطی نہیں ہے ابو جی یہ غلطی نہیں ہے فرمایا بیٹا پھر اس وجہ تو رو رہی ہوگی کہ مدینے رہ کے نبی پاک نے صحیح معنی میں ساتھ نہیں دے سکیا ابو جی یہ غلطی نہیں ہے فرمایا وہ گل نہیں ہے یہ بھی گل نہیں ہے پھر رو کیوں نہیں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچ اترے پترے 500 جاری نے فرماندیاں نے بابا جی ابو جی ساڈے بابا مسلماناں دے حکمران ابوبکر صدیق ابو جی تسی دنیا فانی تو جا رہے جے قبر دی پہلی رات تانوں جا رہی ہے ساڈے گھر وچ نہ تے نویں کفن موجود ہے نہ نویں کفن دے پیسے موجود نے مسلمانوں دا خلیفہ ہے لوگوں اور 14 حکومت کے سیکیورٹی گارڈ جناب اپنے استعمال اندر لانے والوں دی گاڑیاں اپنے اندر حکومتیاں جناب استعمال اندر لانے والوں خلیفہ بلا فصل مسلمانوں دا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا فانی تو جا رہے ہیں نہ نواں کفن موجود ہے نہ نویں کفن دے پیسے موجود ہیں عائشہ صدیقہ رو پہیاں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے دے نال اپنے رومال دے نال اپنی بیٹی دے آنسو صاف کر دینے فرماتے نے بیٹا رون دی کیڑی گل ہے اللہ اکبر اللہ اگر میرے اعمال چنگے ہوئے جدو میں قبر میں جاواں گا اللہ جنتی ریشمی حل نصیب فرما دیں گے بیٹا روح دی کیڑی بجائے کپڑا بننا کپڑا میسر آ جاوے تے کسے غریب نو دے دیا جے جے میں قبر اندر 100% 100% کامیاب ہو گیا اللہ مینوں میری جناب جنت ریشمی حلے پہنا دیں گے کائنات دے لوگوں دنیا والوں پہلی رات ابوبکر صدیق نو آئیے قبر اندر اللہ کے حضور دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ امال اچھے نے تے جنت ریشمی حل مل جان گے کائنات دے لوگوں دنیا والوں قبر دی پہلی رات میں تینوں آن والیے اس رات دی تیاری کر لے اس رات دی تیاری کر لے اللہ اکبر اللہ دراتے دیوکار سنو سنو میں دعوت فکر دینی چاہنا وا میں محبت کا پیغام دینا چاہنا وا میں تیرے سامنے کیڑا کیڑا رون روا میرے ویر جی میرے دوستوں کے دون اور سی پہلے لوگ جنازے پڑھتے سن تے جناب اپنے دل وچوں سارا کچھ نکال پھینک دے سن قبرستان جاندے سن تے رو پیندے سن ہن دنیا دے اندر نگل ہو چکے نے جنازے پڑھی جاندے نے تے ظلم کیتی جاندے نے قبراں وچ لوکاں دے مٹی پائی جاندے نے تے رشوت کھائی جاندے نے قبراں دے اندر زیارتاں قبراں دیاں کیتی جاندے نے تے ظلم کمائی جاندے نے دنیا دے لوگوں تو خیال کر لے ہزاراں من مٹی دے نیچے تے مولیاں دب کے آ جانا ہے آج تو سنیا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دے حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے
میرے دنیا کائنات دے لوگوں جدو مومن بندے نو قبر اندر اتاریا جاتا ہے مومن بندے دی روح نو جناب قبر اندر دفنایا جاتا ہے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کا ترجمہ اللہ تعالی قبر اندر مومن دے انٹر ہوتے 10 انعامات نال نواز چھڑ جائے 10 انعامات مومن نو قبر اندر خوش آمدید دیتے جانے 10 انعامات سنیے کائنات کے لوگوں مومن کی کیسی شان ہے قرآن والے کی کیسی شان ہے حدیث والے کی کیسا مقام ہے کائنات کے لوگوں نمازی آدمی کی تہجد گزار کی مؤذن کی کیسی شان ہے قبر میں انٹر ہو رہا ہے دفنا رہے ہیں لوگ اوپر مٹی پا رہے ہیں لوگ اللہ اکبر اللہ آسمان سے آواز آتی ہے اور میرے منکر نکیرو یہ جو قبر میں آ رہا ہے یہ میرا معزز انسان ہے پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں قبر اطمینان بن جائے گی قبر میں مومن آدمی کے لیے اطمینان نازل ہو جائے گا اطمینان نازل ہو جائے گا مومن مطمئن ہو جائے گا اور اس کو ایسے لگے گا جیسے وہ کسی جناب کراسی گراؤنڈ میں بیٹھا ہے پہلا انعام اللہ بے خوفی کی جو کیفیت ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں دوسرا انعام اللہ جہنم سے بچنے کی خوشخبری مومن کو سنا دیتے ہیں قبر کی پہلی رات یاد کر لیجیے قبر کی پہلی رات دوسرا انعام مومن کو اللہ تعالی اور جناب جہنم سے پروانے کی خوشخبری سنا دیتے ہیں کائنات کے لوگوں تیسرا انعام جنت کی بشارت اور جنت میں نعمتوں کی آرام گاہ کا پرکشش نظارہ مومن کو اللہ قبر میں پہنچا دیتے ہیں چوتھا انعام جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ آن کیا جاتا ہے مومن کو قبر کی طرف اللہ اکبر پانچواں انعام جنت کا بستر مل جاتا ہے جنت کا لباس مل جاتا ہے دعا فرمائے اللہ ہم کو بھی ایسے انعامات سے نوازے پانچواں انعام اگر چاہتے ہیں لوگ اگر تم چاہتے ہو جنت کا بچھونا مل جائے جنت کا جناب لباس مل جائے پھر آئیے قرآن کے قریب ہو جائیے قبری والے کی حدیث کے قریب ہو جائیے انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا اور انشاءاللہ الرحمن مسجد میں بیٹھے لوگ اللہ کے ساتھ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ قبر کی پہلی رات کا ٹاپک سن کر آج کے بعد نماز چھوڑیں گے کرتے ہیں آپ بھائی پانچواں انعام سن لے اگر تم نماز کا عہد کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں 10 انعامات دے رہا ہے 10 گفٹ دے رہا ہے پانچواں انعام مومن کو قبر میں مل رہا ہے نمازی کو مل رہا ہے جنت کا بچھونا جنت کا لباس چھٹا انعام 70 10 70 35 ضرب 35 105 فٹ قبر کشادہ کی جاتی ہے اور جب ساتواں انعام قبر 94 کے چاند جیسی روشنی کے ساتھ سرسبز باغ کا منظر مومن کو قبر میں دکھایا جاتا ہے آٹھواں انعام قبر کی اللہ اکبر اللہ قبر کی جناب قبر کے نیک اعمال اس مومن کے جو نیک اعمال ہیں ان اعمالوں کو نیک تصویر دے کے ایک حسین تصویر دے کے اس مومن کے سامنے قبر میں جناب کھڑی کی جاتی ہے آٹھواں انعام ہے اللہ اکبر اللہ اور نواں انعام قیامت کے دن ایمان کی حالت میں قبر سے اٹھنے کی بشارت اللہ سنا رہے ہیں اور 10واں انعام اللہ اکبر اللہ قیامت کی دیواروں تک مومن بندے کو اللہ آرام کی نیند سلا دیتا ہے دعا کرو اللہ جدو ساری قبر کی پہلی رات آئے سانو بھی اللہ 10 انعامات نصیب فرما دے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ
اکبر اس قبر دی تیاری کر لے خدا تیاری کر لے اللہ اکبر اللہ کہ تینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی تو میں تینوں ایک گل سنانی چاہنا کہ تیرے پلے دے وچ کچھ نہیں پیا تو میں تینوں ایک اور گل سنانی چاہنا سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون فاطمہ میرے نبی دے دل دی کھڑان فاطمہ کون فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل دا چین فاطمہ کون فاطمہ کائنات دے لوگوں جنتی نوجوان لڑکیاں دی سردار فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نے وفات تو بعد 6 مہینے گزر گئے نے فاطمہ نو کسی مسکران دیا نہیں میں گیا آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آخری دن آگیا قبر دی پہلی رات پہنچن والی ہے دنیا کائنات دے لوگوں دنیا والوں سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کتے باہر گئے ہوئے نے سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھیاں سیدہ فاطمہ صبح اٹھیاں نے اپنے سین اندر اپنے گھر کے سین اندر جھاڑو مار دیا نے حسن تے حسین جناب کپڑے نلا کے پروا دیا نے کہدیاں نے میرے بیٹے حسن رج منو رج تے امی کہہ لو میرے بیٹے حسین رج منو رج تے امی کہہ لو ادھر حضرت علی المرتضی تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام دے تمام تشریف لے آئے حضرت علی المرتضی فرماتے نے میری گھر والی فاطمہ آج ایویں گلاں کیوں کرتی پئی ہے آج کیوں کہہ رہی ہے سنو حسین کو کیا مینوں رج تے امی کہہ لو سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے میرے سر تے تاج علی جی اس واسطے میں سنو حسین کو کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے آج تو بعد سنو حسین مما نو بلا تے مما دنیا تے نظر نہ آئے ہو سکتا ہے آج تو بعد سنو حسین امی کر تے امی دنیا تے نظر نہ آئے ہو سکتا ہے سنو حسین مما دی ممتا دا پیار ویکھنا چاہن تے پیار نہ مل سکے حضرت علی المرتضی فرما دے شیر خدا فرما دے میری بیوی فاطمہ اللہ کے کی مشکل ہے اللہ شفاواں دے چھٹے گا فرما دیا نے شفاواں والی گل کوئی نہیں میں خواب میں چکیا میری ایک تو سیتا نے انہوں نے ذرا دھیان نال سن لیا جے تو میں فوت ہو جاواں میرے جناب غسل تسی آپ دینا ہے دوسرے نمبر تے میرا جنازہ دینے نہیں لے جانا رات دیاں طریقیاں وچ لے جانا ہے فرمایا فاطمہ اے گلاں کیوں کرتی پئی ہے سیدۃ النساء جنہ فرما دیا نے میرے سر تے تاج علی جی اے دی وجہ ہے میں جدوں دی ہوش سنبھالی اپنے پاپا دے گھر دے اندر اپنے ابو دے گھر دے اندر اج تک مینوں دیکھے آئے تے میرے ابو نے دیکھے آئے حسن حسین نے دیکھے علی جی تسی دیکھے آئے اس واسطے میں نہیں چاہتی میرا جنازہ دینے جا رہا ہوئے تے لوگ کہن نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا جنازہ جا رہا ہے او میں تے جناب چہرہ کی میں تے کفن بھی برائے بندیاں نو اکھان تے خوش نہیں آ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے جناب جان دی فرید دے پاس چلی گئی روح قبض ہو گئی قبر دی پہلی رات آئی ہے جناب جنازہ پڑھایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن دفن کا اہتمام کروایا اور جناب قبر اندر دفنا دیتا ہے ایک صحابی بول کے کہتا ہے نہیں قبر مخاطب کر کے کہتا ہے نہیں قبر اے حسن حسین دی مائیا یہ تیرے اندر اے میرے نبی پاک دے دل دا کرانا ہے تیرے اندر جناب اللہ اکبر اللہ صحابی نکالنا ترجمہ کی کہتا ہے اے قبر تو جان دی نائی کون تیرے وچ آئی پاک رسول دی بیٹی نا
حسین دی مائی قبر دی پہلی رات فاطمہ الزہرا نو آئی دی قبر دا جواب سن لو قبر کی کہتی ہے